24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 9 پر ہے۔ عنوان ہے حکومت اور شہریوں کا کردار۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ معاشرے یعنی کمیونٹی کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کر سکیں، معاشرے کی بہتری کے لیے افراد کی سرگرمیوں کو بیان کر سکیں، اپنے علاقے کے اہم مسائل کی نشاندہی کر سکیں، جیسے کہ پینے کے پانی کی کمی، صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی کمی، پانی کی نکاسی کا ناقص نظام وغیرہ۔ پہچان کر سکیں کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو منظم کرتے ہیں، بیان کر سکیں کہ حکومت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے، تجاویز دے سکیں کہ کسی علاقے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت اور لوگ کس طرح مل کر کام کر سکتے ہیں، جان سکیں کہ وہ اچھے شہری ہونے کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے ہیں، جیسے کام کو جائز طریقے سے کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا وغیرہ۔ اچھے شہری کے اوصاف بیان کر سکیں، جیسے کہ قابل اعتماد ہونا، قانون کا احترام، ذمہ داری، رواداری اور دوسروں کے حقوق کا احترام۔ بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باپ کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، اس باب کا عنوان ہے حکومت اور شہریوں کا کردار، اور چونکہ حکومت اور ملک کے شہری لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم ایک مثال سے شروع کریں گے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ کیا پرنسپل اور باقی سٹاف کے بغیر بچے اسکول چلا لیں گے؟ یقیناً اس پر بچے کچھ سوچ کر جواب دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر پرنسپل اور باقی سٹاف نہیں ہے تو بچے کیسے اسکول چلائیں؟ اور اگلا سوال ہے کہ اگر بچے پرنسپل اور سٹاف کے ساتھ تعاون یعنی کوآپریٹ نہ کریں تو کیا اسکول چلے گا؟ اگر سارے بچے ہی یا بچوں کی زیادہ تر تعداد پرنسپل اور سٹاف کے ساتھ تعاون نہ کریں، ٹیچرز کی بات نہ مانیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اسکول تو نہیں چل سکتا۔ بچوں کو بتائیں اسکول کی طرح ملک بھی نہیں چل سکتا اگر حکومت اور شہری یعنی سٹیزنز اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اگلے باب میں حکومت اور شہریوں کے کردار کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں، آپ معاشرے اور معاشرے کے افراد کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آپ پہلے یہ جانیں گے کہ معاشرہ ہوتا کیا ہے اور معاشرہ بنتا کیسے ہے۔ ظاہر ہے معاشرے کے افراد ہی معاشرہ بناتے ہیں۔ پھر وہ پڑھیں گے کہ علاقائی مسائل کیا ہوتے ہیں اور انہیں حل پھر مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہیں، حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، اور حکومت اور لوگ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا محترم ٹیچر بچوں کو یہ بتا کر کہ حکومت ہر مسئلہ، ہر علاقے کا ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتی، لہذا لوگوں کو خود بھی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے کچھ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر بچے یہ پڑھیں گے
کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے، اچھے شہری میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں فرنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ افراد، یہ لفظ فرد کی جمع ہے، فرد کے معنی ہے ایک شخص، اور افراد کے معنی ہوئے لوگ، منسلک، جڑے ہوئے، وابستہ، تعلق رکھنے والے، گرد و نواح، ارد گرد، جس کو انگریزی میں سراؤنڈنگز کہتے ہیں۔ آپ بچوں کو یہ انگریزی لفظ بھی بتا دیجیے گا کہ گرد و نواح کو سراؤنڈنگز کہتے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ کے ارد گرد کی جو جگہیں ہیں انہیں اس جگہ کا گرد و نواح کہا جائے گا۔ بے دریغ، غیر سوچے سمجھے، نکاسی، نکالنا، جیسے پانی کی نکاسی ہے۔ آپ یہ مثال دے کر بچوں کو بتا سکتے ہیں نکاسی کے معنی، کہ گھروں کا پانی سیوریج لائن کے ذریعے نکلتا ہے تو اس کو نکاسی آب کہتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹریوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے، اسے بھی نکاسی آب کہتے ہیں، یا فیکٹری کے مواد کی نکاسی۔ زیر زمین، زیر کے معنی نیچے ہوتے ہیں، جیسے اردو لکھتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ وہ زیر کا جو نشان ہے، جو علامت ہے، اسے وہ نیچے لکھتے ہیں۔ زیر کے معنی ہی نیچے کے ہیں۔ زیر زمین کا مطلب ہوا زمین کے نیچے۔ فلاح، بھلائی، اس کے لیے بہبود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ رواداری، اس کے معنی ہے جائز بات کا ساتھ دینا، یعنی اسے بے تعصبی بھی کہا جاتا ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ تعصب کے معنی ہے جس کو انگریزی میں ہم باعث کہتے ہیں، BIAS۔ تعصب کے معنی ہے کہ آپ کسی کی سائیڈ لیں تو یہ اس کے لیے آپ کے ذہن میں تعصب ہے، یا کسی کے خلاف آپ ہوں تو پھر اس کے خلاف بات کریں، یہ بھی تعصب ہے۔ تعصب مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی، لیکن اگر صرف جائز بات کا ساتھ دیا جائے تو پھر اسے رواداری کہا جائے گا۔ بروئے کار لانا، استعمال میں لانا، کسی کام میں لانا، چونکہ کار کے معنی اس لفظ میں کام کے ہیں۔ بروئے کار لانا، کام میں لانا یا استعمال میں لانا۔ جرائم، جرم کی جمع، کرائم۔ پیش نظر، ذہن میں، نظر میں جو چیز رکھی جائے اسے کہا جاتا ہے کہ اس بات یا اس چیز کے پیش نظر۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ پہلا نقطہ ہے قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال، اور یہ یعنی ہم بغیر سوچے سمجھے بحیثیت ایک معاشرے کے ہم لوگ قدرتی وسائل کا بڑی بے دردی سے، یعنی بغیر سوچے سمجھے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے پانی ہو، پہاڑ ہوں۔ پانی ہم ضائع کتنا کرتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ پانی کی حالانکہ کمی ہوتی جا رہی، بچوں کو آپ یہ بتائیے گا۔ پہاڑ ہیں تو ہم پہاڑ کو کاٹتے رہتے ہیں اور اس کے پتھر پھر جگہ جگہ پہنچتے ہیں جو تعمیرات کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ معدنیات ہیں، اسی طرح درخت ہیں، درخت ہم کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں درخت زیادہ لگائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں درخت کم ہو رہے ہیں جبکہ ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جنگلی حیات کا بلا سوچے سمجھے استعمال، یعنی جنگل میں ہر طرح کی جو زندگی ہے، اور جنگلی حیات میں جانور اور پرندے بھی شامل ہیں اور ان کا شکار کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ملکی دفاع۔ ملکی دفاع یعنی اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ اب یہ حفاظت زیادہ تر تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے فوج موجود ہوتی ہے، اور بچوں کو آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے یوم دفاع کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، جو ہم 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ 1965 میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی، تو یہ تو ہوگی سرحدوں کی حفاظت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یہ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ
دہشت گردوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جاتی ہے، وہ بھی ملک کے دفاع کی ہی ایک صورت ہے اس زمانے میں بھی، اور یہ بہت بہت سالوں سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ اس وقت بھی یعنی 2022-23 میں بھی آئے دن خبریں ہم سنتے ہیں اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ہمارے فوجی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ یہ ملکی دفاع کی ہی ایک شکل ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 74 پر، اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 3، اور یہ سرگرمی ہے گروپ میں کام کریں، اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ تلاش کریں، اس کی وجوہات کی نشاندہی کریں، حل تجویز کریں۔ اچھا خاصا کام ہے گروپ میں اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ تلاش کرنا اور اس کی وجوہات کی نشاندہی کرنا اور حل بھی تجویز کرنا۔ محترم ٹیچر، پہلے تو آپ اس سرگرمی کی اچھی طرح وضاحت کریں گے بچوں کو۔ اب 3 کام ہیں اس میں، پہلے انہوں نے مسئلہ تلاش کرنا ہے، پھر اس کی وجوہات کی نشاندہی کرنی اور پھر اس کا حل بھی تجویز کرنا ہے۔ اب یہاں تو چونکہ دیکھیے محترم ٹیچر، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اگر ہم اس پہ کوئی سوچ بچار نہیں کریں گے اور کوئی اس کو یعنی ضرورت کے تحت اس میں کچھ تبدیلی نہیں کریں گے تو کیا اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہر بچہ گروپ میں شامل ہوگا؟ اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ سرگرمی کی وضاحت تو آپ نے کر دی، اس کے بعد آپ یوں کیجیے گا کہ گروپ جب آپ بنائیں تو پھر یہ پوچھ لیں بچوں سے کہ وہ بچے جو ایک ہی علاقے سے آتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا گروپ بنا دیں۔ اس طرح مختلف علاقوں سے بچے آ رہے ہوں گے تو وہ مختلف کے علاقوں کے گروپ بن جائیں اور پھر وہ مسئلہ اپنے اپنے علاقے کا تلاش کریں، وہ مسئلہ کیوں ہے اس پر وہ آپس میں بات چیت کریں، اس کی نشاندہی کریں، اور جب اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر وہ اپنی سوچ بچار کریں، اور جب یہ کام ہو جائے اور پھر وہ حل بھی آپس میں کوئی تجویز کر لیں آپس میں، اور یہ جب سارا کام ہو جائے تو پھر گروپ لیڈر جماعت کے سامنے آ کر مسئلہ بیان کرے، اس کی وجوہات بتائیں اور حل بھی تجویز کریں، اور جب یہ کام ہو جائے تو ہر گروپ کو آپ اپنا رد عمل یعنی فیڈ بیک دیں۔ اس کے بعد کی سرگرمی ہے اچھے شہری کی خصوصیات، یہ صفحہ نمبر 78 پر ہے اور اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 8۔ محترم ٹیچر، یہ ایسا موضوع ہے جس پر اس سے پہلے بھی بچے پڑھتے رہے ہیں، ان کے یقیناً ذہن میں ہوگا کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس موضوع پر متفقہ غور و فکر یعنی برین سٹارمنگ کریں اور پھر منتخب بچوں کا گروپ چارٹ تیار کریں اور کلاس میں لگائیں، اور ظاہر ہے پھر منتخب بچوں کا جو گروپ ہوگا چارٹ تیار کرنے والا اس کو آپ شاباش بھی دیں۔ محترم ٹیچر، سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔